جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیوی ہے جو آدمی کی عزت ہے، شرف ہے، محبتوں کا مرجع ہے، اور ایک ماں ہے جو آدمی کی ابن و کعبہ ہے۔ بیوی کے مناسب علیحدہ ہے، وہ ماں نہیں کر سکتی، ماں کے مقام پر بیوی نہیں آ سکتی۔ لیکن جو آدمی موجود ہے اور دونوں لڑ رہی ہے، یہ آدمی نااہل ہے، نالائق کے درجے درجے کا، علوم میں سبق نہیں پڑھا۔ بیوی کا کام تو ماں نہیں کر سکتی ہے، تو ماں اس کے ساتھ کیا لینا دینا رکھتی ہے، اور ماں بن نہیں سکتی ہے بیوی، تو وہ اس کے ساتھ کیا جواب دہی کر رہی ہے۔ یہ جو درمیان میں شلولا ہے، یہ نکما ہے۔ یہ بیوی کو علیحدہ سمجھائے کہ آپ کا کام مجھ سے ہے، میں آپ کی عزت و زندگی کا تاج ہوں، ہم اور آپ رہیں گے اور زندگی گزرے گی، میں اس سے پیدا ہوں، میری ماں ہے اور مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، میں اس کی رضا کے بغیر جنت نہیں جا سکتا، میری خاطر آپ کچھ گزارا کر رہا ہوں گا، میں بھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ اور ماں کو کہے کہ آپ میرے قبلہ و کعبہ ہے، میری عزت اور شرف کا منبع ہے۔ لیکن یہ جو عورت آئی ہے، یہ راستے سے نہیں پکڑی گئی، یہ بھی خاندان اور گھرانے کی عزت کا فرد ہے، اور میری عزت اور میرے شرف اور خوشیوں کا ایک دلربا پے کرے، لہذا آپ اسے تنگ نہ کریں اور نہ اس پر زیادہ دباؤ ڈالیں۔ تو بیوی کو بیوی کے مقامات سمجھانے ہیں اور اس کا تحفظ کرنا ہے۔ آسان الفاظ میں اپنی بیوی کو اپنی ماں اور بہن اور نندوں کے شر سے بچانا ہے، سیدھے لفظ، اور ماں کو ماں رکھنا ہے، بیوی سے اس کو نہیں پٹوانا ہے، اور نہ بیوی کو اس کو جواب دہی کی اجازت ہے۔ ماں تعظیم کی جگہ ہے، وہ ایک علیحدہ مرحلہ ہے، کائنات میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن آپ کی بیوی پر آپ کی ماں کا کوئی حق نہیں۔ فقہی مسئلہ یاد رکھو، تیری ماں کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کی وہ کچھ نہیں لگتی۔ احسان علیحدہ باب ہے، احسان میں تو پڑوسی اور ہم ایک ہیں، ان کا درد غم ہمارا ہے۔ احسان میں تو ایک مومن مسلم کی ہمدردی بھی ہم پر فرض ہے۔ لہذا فقہ کے مسائل ظاہر کرنے پڑیں گے، تو بیوی ماں کے حقوق اور آداب میں رکاوٹ نہ بنے۔ بیوی کے شر سے ماں باپ بہن بھائیوں کو بچانا ہے، اور ماں اور بہنوں اور نندوں کے شر سے بیوی اور اس کی عزت و آبرو کو بچانا ہے۔ اور دونوں علیحدہ علیحدہ فیلڈ اور میدان ہے، دونوں کا علیحدہ حق ہے۔ آپ نہ سمجھتے تو یہ آپ کے لیے وبال عزت ہے۔ یہ مرحلے آپ کو زندگی میں آئیں گے، تو یا تو بیوی کا ملنگ بن جاتا ہے، وہ انسان غلام ہو گیا، اور یا ماں کا بڑا پیارا بیٹا بن جاتا ہے اور بڑا ہو کر بھی ماں کے ساتھ سوتا ہے۔ ایک نے کہا میں ماں کے ساتھ سوتا ہوں، میں نے کہا 10 سال کے بعد تو حدیث میں منع ہے ماں کے ساتھ سونا۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، حدیث میں فرقوا مضاجعہم، علیحدہ سنائے گا۔ تو کیسے ماں کے ساتھ سوتا ہے؟ اگر ماں کے ساتھ سونا تھا تو اس کے ساتھ نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ماں کے ساتھ ہی سوتے۔ یہ شرارت، فساد، یہ معاشرے کا بگاڑ۔ انہیں درس سننا چاہیے، صرف ترجمہ آباد آجا نہیں ہے کہ وہ ترجمہ ہو گیا جی سونے پارے پورے ہو گئے۔ ترجمے تو بہت آسان ہے، وہ ہمارا بیٹھ جانے زور تک درس ختم کر دیا۔ ترجمے کے لیے قرآن نہیں آیا ہے، قرآن زندگی بنانے کے لیے آیا ہے۔ زندگی تب بنے گی جب آپ قرآن کی زندگی ذکر کریں گے۔